آج 20 رمضان المبارک جمعہ کے دن آ چکا ہے۔ آج رمضان کا دوسرا عشرہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج کسی بھی دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ خیریں برکتیں آپ کا مقدر کر دیں گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 رمضان المبارک جمعہ کا دن بہت ہی نایاب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ محترم ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے، آج قبولیت کا دن ہے۔ آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آج 20 رمضان جمعہ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آ جائے گی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حاجات کو پورا کر دیا ہے۔ اگر آپ اپنی من پسند مرادیں، اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کا۔ جب اللہ کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو ان مبارک گھڑیوں کا فائدہ اٹھا لیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں چھماچھم بارش کی قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج 20 رمضان جمعہ کے دن جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں عطا کرتے ہیں کہ وہ خود بھی حیران ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ابھی بھی اس مہینے کا غفلت کے ساتھ گزار رہے ہیں، رمضان المبارک کے 19 دن لاپرواہی میں گزار دیے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ آج 20 رمضان جمعہ کے دن کو ہرگز لاپرواہی سے مت گزاریے گا۔ اگر آپ نے اس مبارک دن کو بھی لاپرواہی سے گزار دیا اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہ گئے تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی زندگی سے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اور جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات اس کو اتنا نوازتی ہے وہ کہ خود حیران رہ جائے گا، وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ جب انسان اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے تو اللہ کی ذات اس پر آنچ بھی نہیں آنے دیتی۔ ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ وہ بندہ جو آج اس دن کو یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیتا ہے، اللہ اس کی ہر طرح کی جائز مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ بیٹیوں کے رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، ان کے بہتر اسباب پیدا کرتا ہے۔ پریشانیوں، مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، قرض سے نجات حاصل ہوتی ہے، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اس بابرکت مہینے میں اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج 20 رمضان جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے دیکھیے گا۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، پیغمبروں نے بھی تو یہی قرآنی صورتوں کو پڑھا تھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا تھا، قرآن بھی یہی وظائف، یہی تسبیحات اور یہی حالات تھے، پھر آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ انہی وظائف کو اکابرین نے پڑھا تھا، صوفیاء کرام نے پڑھ کر اللہ کو راضی کیا اور اپنی ہر حاجت کو پورا کروایا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جب اپنے رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں۔ ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ جو بندہ اللہ کی ذات کو راضی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تو مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھے راضی کروں گا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو وہ بندہ بھی آپ کو واپس اتنا ہی اچھا ٹریٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو اچھے اعمال کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو رب کی ذات بھی آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا کر دے گی۔ اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اس طرح سے آپ کو وظیفے کی مکمل سمجھ نہیں آئے گی۔ آج کا دن جمعے کا دن ہے، آج کا بہت ہی بابرکت دن ہے اور بہت ہی بابرکت دن کا بہت ہی خاص عمل میں آپ کی خدمت میں حاضر کر رہی ہوں۔
یاد رکھیے گا کہ آج کا یہ وظیفہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ کی ذات غیب سے عطا کرے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ اب عمل کا طریقہ کار آپ نے سمجھ لینا ہے۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ تیسرے عشرے کا تیسرا جمعہ مبارک دن آپ کے پاس موجود ہے۔ اس دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انسان کی حاجت، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے، ہر انسان کا مقصد بھی الگ ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ اے اللہ، میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اور جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا ہے، تو آپ نے جو سب سے پہلے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین اولیاء اکرام کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں پوری ہوتی، تو آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے گا اور اسی طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ میں اپنے گناہوں کو جانتی ہوں، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ ہر انسان گنہگار ہے، سیاکار ہے، جانے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لے، دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیہ اکرام نے، اللہ کے ولیوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا ہے تو سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کی ہے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا عمل ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کی تمام پریشانیوں کو حل کر دیتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پھر رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تو اللہ ایک ایک نیکی کے بدلے 70 گنا سے زیادہ دے رہا ہے۔ تو ذرا سوچیں، اگر آج آپ کو سورۃ اخلاص پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر اور یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کو صرف 33 مرتبہ پڑھنے کے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی۔ آج 20 رمضان جمعہ کے دن 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگیں۔ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگیں، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ جب آپ 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔
یہ نام آج تک جس نے پڑھا ہے اللہ کی ذات نے اس کو مالا مال کر دیا ہے۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسطوں کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے۔ یا باسطوں کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسطو رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ صرف آپ جانتے ہیں، میں جانتی ہوں، رب کریم کی ذات جانتی ہے۔ یا باسطو پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ اس کی ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی۔ آج 20 رمضان المبارک جمعہ کے دن 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائے گا جو آپ کی حاجت ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے یا باسطوں کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کے تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، پھر آخر میں آپ نے اتنی ہی مرتبہ ضرور درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ انشاءاللہ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ جب تک سکون نہ مل جائے آپ نے سچی توبہ کرنی ہے۔ پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے اللہ کی ذات سے مانگے۔ آج 20 رمضان جمعہ کے دن جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اکابرین کا بتایا ہوا ہے۔ یہ بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کئی لوگوں نے پڑھا۔ اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں۔ کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے میرے اللہ، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے اللہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے اللہ، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنی بھی میری بہنیں، میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، اے اللہ ان کی تمام جائز حاجتیں پوری کر دے، ان کے دکھوں کو، غموں کو، قرض دار ہیں تو قرضوں کو، پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں کو، اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں تو مصیبتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، اے میرے مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اگر کوئی بیمار ہے، گھروں میں ہے، ہسپتالوں میں ہے، تو اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی میری بہنیں، میرے بھائی سن رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی تمام حاجتیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب پر اپنی رحمت اور کرم کے فیصلے کر دے، سب کی جائز حاجتوں کو پورا کر دے اور سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور جو مانگا مقدر فرمائے، اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔